دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ نہیں لڑی گئی جس طرح پاکستان نے لڑی. تاریخ اس کو بھرپور اور سنہری حروف میں یاد رکھے گی. ہم نے ہندوستان کے پرخچے بھی اڑائے, ہندوستان کا غرور خاک میں ملایا, ہندوستان کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. تو اٹس اے بگ نیوز فار اس. ہاٹ لائن پہ آج بات چیت ہوئی, دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کو قائم رکھنے کا اعادہ کیا گیا. ہماری سیکیورٹی فورسز, ہماری آرمی, ہماری ایئر فورس, ہماری نیول فورس, ہر ایک کا بھرپور رول ہے. ہمارے میڈیا کا. جی ناظرین, میں عدنان حیدر آزاد خبر کے ساتھ, اور ہم سب بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں, اور خوشیاں منانے کا وقت بھی ہے کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ نہیں لڑی گئی جس طرح پاکستان نے لڑی, جس طرح پاکستان نے رسپانس دیا اور جس طرح پاکستان کو اس میں کامیابی ملی. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. شاید سالوں اس کامیابی کو یاد رکھا جائے گا. تاریخ اس کو بھرپور اور سنہری حروف میں یاد رکھے گی. ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اب کیونکہ کیمروں کا زمانہ ہے, میڈیا کا زمانہ ہے, تو ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح ہم نے ہندوستان کے پرخچے بھی اڑائے, ہندوستان کا غرور خاک میں ملایا اور ہندوستان کو بھرپور انداز میں جواب دیا, اور بتایا کہ کس طرح ایک چھوٹا ملک بڑے ملک اور بڑی طاقت اور بڑی اکانومی کو نیست و نابود کر سکتا ہے. ہندوستان کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. تو اٹس اے بگ نیوز فار اس, اٹس اے بگ نیوز فار اس. ہمارے آج جو آفیشیل مسلح افواج کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 22 اپریل سے 10 مئی تک کا جو آپریشن تھا اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ختم ہو گیا, اور اس کو مارکہ حق کا نام دیا. جبکہ 10 مئی کو جو ہم نے اپنا ایکشن کیا تھا اور بتا کر کیا تھا, آدھی رات کو انہیں کہا کہ اب ہماری باری ہے, ویٹ اینڈ واچ آور رسپانس. اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد نعرہ تکبیر, اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ ایسے میزائل برسائے کہ ہندوستان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھی میزائل ہندوستان نہیں روک پایا, ایک بھی میزائل. فارورڈ فرنٹ پہ جتنے بھی ان کے ایئر بیسز تھے سارے تباہ کر دیے. ہر وہ جگہ جہاں سے پاکستان کے خلاف آپریشن کی کوشش کی گئی تھی اس کو اڑا دیا گیا. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کے پاس ڈرونز ہیں, اور وہ ڈرونز ہندوستان بھیجے گئے, اور کچھ ڈرونز تو دلی تک بھی پہنچائے گئے. اور ویسے خبر یہ بھی ہے کہ جو ڈرونز ہندوستان میں ہم نے بھیجے تھے ان میں سے کچھ ڈرونز وہی تھے جو انہوں نے ہماری طرف بھیجے تھے. خبر ہے ویسے یہ ایک بڑی دلچسپ سی. اینی وے, ڈرونز ٹیکنالوجی پہ سب سے جو مضبوط کمانڈ ہے میرے خیال میں پاکستان کے پاس ہے, کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اس کو ایکسپیرینس کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم وار لڑ رہے تھے, آئی تھنک یہ افغانستان والی نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ڈرون حملے ہوا کرتے تھے, تو وہ ڈرون یہاں پہ یوٹیلائز ہوئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایکسپرٹ تو ہیں بہت ساری چیزوں کو اسیس کرنے کے اور ان کا نالج حاصل کرنے کے لیے. تو اب جو ہندوستان نے ڈرون ہماری طرف بھیجے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں, اور جو ہم نے ان کو 10 کو بھیجے تھے ان میں سے بھی کئی ڈرون ایسے بھی تھے, کچھ ڈرونز جو کہ انہی جیسے ڈرونز تھے, اسی طرح کے. تو یہ بھی ان کے لیے ایک شاکنگ بات تھی. تو آگے ذرا بڑھیں گے. اہم آج جو ایز پر کمٹمنٹ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی ہاٹ لائن پہ آج بات چیت ہوئی. دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کو قائم رکھنے کا اعادہ کیا گیا. کسی طرح کا فائر نہیں کیا جائے گا دونوں افواج کی جانب سے, اور یہ بات چیت کا سلسلہ مثبت انداز میں جاری رہے گا. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے, اور اس پیش رفت کی سب سے بڑی وجہ جو ہم سب کو بتائے گی اور ہم سب کے سامنے بھی ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. ٹرمپ صاحب نے آج شام میں, پاکستانی شام تھا لیکن وہاں کیونکہ مارننگ کا ٹائم ہو رہا تھا, تو انہوں نے اپنے دن کا آغاز, امریکی صدر ٹرمپ نے دن کے آغاز میں ہی اس بات کو واضح کر دیا دنیا بھر تک کہ ایٹمی جنگ ہونے والی تھی, اور انہوں نے وہ ایٹمی جنگ رکوائی. ایک تو انہوں نے ہماری اس خبر کی تصدیق کر لی, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کمانڈ اتھارٹی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, تو پاکستان کسی طرح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا نیوکلیئر وار کا, یا نیوکلیئر میزائل مارنے کا, یا نیوکلیئر ویپن مارنے کا. ہم نے بھی یہ نہیں کہا کہ نیوکلیئر میزائل مارے جا رہے تھے, لیکن نیوکلیئر میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جس کو ٹیکٹیکل ویپنز کہتے ہیں. ہم نے وہ لاک کر دیے ہوئے تھے, اور ہم نے جو فتح بھیجا تھا یا بابر مارا تھا اپنے فائٹر جیٹ سے, ہمارے پاس اس سے بڑے میزائل تھے جو ہم نے چھوٹی رینج کے چھوٹے میزائلوں سے ابھی حملہ کیا تھا. ہم نے بڑے میزائل لاک کر دیے ہوئے تھے جن میں ابدالی اور شاہین بھی ہے, اور یہ میسج پہنچ چکا تھا ہندوستان پر. یہی وجہ کہ ہندوستان بھاگتے بھاگتے نریندر مودی صاحب اور ان کی حکومت جو ہے وہ ٹرمپ کے جا کے پاؤں پڑی تھی کہ اللہ دبا سے سانو بچاؤ, نہیں تو پاک فوج سانو کھا جائے گی. 4.5 گھنٹے کے اندر ہم نے 14 لاکھ فوج کو, یہ میں نے کہا تھا
کہ آصم منیر، جنرل آصم منیر کے نام سے خوف کھاتی ہے یہ فوج. جنرل آصم منیر 14 لاکھ فوجیوں کو ابھی نندن بنانے جا رہا ہے اور وہ کر کے دکھایا اس نے. اس کا خوف اس قدر طاری ہے اور ابھی تک طاری ہے. اوسان خطا ہو چکے ہیں نریندر مودی کے. اور آج جب تقریر کر رہے تھے نریندر مودی صاحب, اس پہ بھی میں آتا ہوں. خیر, ٹرمپ صاحب نے کہا جی جنگ بندی ہو گئی ہے, اور ٹرمپ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی مستقل رہے گی. یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں. مودی کی کیا اوقات ہے, کیا بیچتا ہے وہ بھلے جو مرضی کہتا رہے. لائن آف کنٹرول پہ اور انٹرنیشنل بارڈر پہ وائلیشن نہیں ہوگی. ڈی جی ایم اس کا آپس میں رابطہ. جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہے, مودی کی تقریر پہ میں آتا ہوں, دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے, اور یہ بات بھی میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر جنرل آصم منیر صاحب کو اس لیے لگایا گیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہ پاکستان کی جانب سے جو مذاکرات ہونے ہیں, انگیجمنٹس ہونی ہیں, وہ دوسری طرف بھی این ایس اے سے ہونی ہے. تو ایک ایسے بندے کو پاور دی جائے جو چیزوں کو سمجھتا ہو, فارن پالیسی, اسٹریٹجی, وار اسٹریٹجی, ان سب اینگلز پر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو. پاکستان کے اندر اس کے پاس اختیار ہو پاور کا. اور اس وقت آرمی چیف کے بعد ہی از دا پاورفل پرسن, اور آرمی چیف آصم منیر صاحب ان پہ بہت ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں, اور اسپائی چیف ایز ویل. سو ان کے پاس بھرپور اتھارٹی ہے بات چیت کرنے کی. دوسری جانب بہت تجربہ کار ہیں, ان سے بہت سارے اختلاف اپنی جگہ, بٹ وہ اپنے کام کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. اجیت ڈیول صاحب 12 سال سے مسلسل وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر چلے آ رہے ہیں. اب کیونکہ وہ 12 سال سے مودی صاحب کے ساتھ ہیں, مودی صاحب ان پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. ہی از دا رائٹ ہینڈ آف نریندر مودی, اور ان کے پاس بی جے پی کا ایک بہت پاورفل طبقہ ان کے ساتھ بھی ہے. تو ایک جانب اجیت ڈیول صاحب ہیں, اور ایک جانب جنرل عاصم ملک صاحب ہیں جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں, وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. ان دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. یہ بھی سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا شاید 8 کو کہ دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے. تو ان دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, اور وہ بات چیت جو ہے عملی جامہ بھی پہنے گی. کیونکہ شاید جو ایک سیریس ایفرٹ ہوئی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں, جس پہ بہت جامع کتاب بھی قصوری صاحب نے لکھی تھی, اور اس وقت بھی دونوں جانب سے, اس جانب بی جے پی کی حکومت تھی اور اس جانب اسٹیبلشمنٹ بہت اسٹرانگ تھی. مشرف صاحب خود وزیر اعظم تھے, تو وہ ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ گئے تھے, نہیں تب بی جے پی کی نہیں, تب کانگریس کی گورنمنٹ تھی, لیکن دونوں ایک ایسے نقطے پر پہنچ چکے تھے کہ کشمیر کا پرابلم جو ہے وہ کسی حد تک دونوں کی اپنی اپنی تحفظات کے باوجود حل ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا. لیکن وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہنگاموں کا بہت شوق ہوتا ہے ہمیں, تو وہ ایک موومنٹ چلی, وکلا کی موومنٹ, اس نے سیاسی طور پہ اس کا بڑا امپیکٹ کریٹ کیا, مشرف صاحب کو بہت ویک کیا, جس وجہ سے وہ پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکا. اس کے بعد 2007 کے بعد, شاید 6-7 کے بعد, یہ پہلا موقع ہے کہ جو مذاکرات ہیں دو ایسی شخصیات کے درمیان ہونے جا رہے ہیں. ایک جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوٹ جو پاکستان کو کے بہت سارے فیصلوں پر اثر رکھتا ہے, اور اس میں ایک اہم شخصیت ہیں وہ, کیونکہ ملٹری بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں, سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں, اسپائی چیف بھی ہیں, وہ چیزوں کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آرمی چیف ان پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, اور دوسری جانب اجیت ڈیول ہیں. تو یہ دونوں جب بات چیت کریں گے تو اس کا امپیکٹ آئے گا. تو پہلی دفعہ ہوگا کہ اجیت ڈیول 12 سال میں کسی ایسے پاکستانی کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے جس کے پاس پاور بھی ہے, جس کے پاس اتھارٹی بھی ہے, جس کے پاس ایکسیس بھی ہے, جس کی بات کو ویٹیج بھی دیا جاتا. تو دس از ویری گڈ بٹوین بوتھ کنٹریز, کیونکہ جنگ تھی ختم ہو گئی, اور جنگ نے ختم ہی ہو جانا تھا. اس جنگ میں اگر آپ ڈاٹس ملائیں گے, چھوڑ دیں عدنان حیدر کو مت سنیں, آپ ان دشمن ملک کے جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ان کے چہرے دیکھیں, آپ اس میڈیا کو دیکھیں جو اٹھ کے نعرے لگاتے تھے, ہاتھ یہ کر دیں گے, ہاتھ یہ کر دیں گے, سارے فلیٹ ہو گئے, سارے گوبر آریہ ہو گئے. جس طرح گوبر آ رہی ہے تو سارے گوبر آ رہی ہے. مودی صاحب کی کانپتے ہوئے آواز کے ساتھ, کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تقریر بھی سن رہی, اس پہ بھی آتا ہوں میں. اور جو فورسز کے لوگ 4 لوگ بیٹھ کے پریس کانفرنسز آج کل کر رہے ہیں, ان کے اترے چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ جیت پاکستان کی ہے. عالمی میڈیا پہ سرخیاں چھپ رہی ہیں کہ جیت پاکستان کی ہے, اور ایسا امپیکٹ ڈالا ہے اس جیت نے کہ شاید 71, 65, 48 کارگل سب پیچھے رہ گیا ہے. یہ ایسی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ صدیاں لگتی ہیں ایسی تاریخ بننے میں اور ایسی تاریخ رقم ہونے میں. تو یہ ہماری سیکیورٹی فورسز, ہماری آرمی, ہماری ایئر فورس, ہماری نیول فورس, ہر ایک کا بھرپور رول ہے. ہمارے میڈیا کا, ہمارے عام شہریوں کا,
ہمارے بزنس مین کمیونٹی، بزنس کمیونٹی کا، ہمارے عام طبقے کا، یار سب نے اس میں بطور نیشن ہم کھڑے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ بلا تفریق. مجھے اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ لفظ انہوں نے بولا تھا، بلا تفریق سب کا شکریہ. میرے پاس نا وہ میں نے لکھ کے لایا ہوں کہ آج وہ ایک کلپ ٹویٹ کیا انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب نے، ایکچولی جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا کہ آج کے دن کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس میں اگر مگر ہو. جنرل عاصم منیر نے بہترین پرفارم کیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا یہ بیان ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بیان ہے. تو پی ٹی آئی بھی اس کو ایڈمٹ کر رہی ہے. اور میں نے یہ کل بھی بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کا وہ تمام طبقہ جو فوج پر تنقید کرتا تھا، فوج کو آڑے ہاتھوں لیتا تھا، ان 5 7 8 دنوں میں بھرپور انداز میں ساتھ دیا. تو ایک میسج ہم نے ضرور دیا ہے سرحد پار بھی اور سمندر پار بھی کہ ہم بطور قوم بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں مودی کی تقریر پہ. مودی صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن سندور انہوں نے پوز کیا ہے. ہم نے تو آپریشن بنیان مرسوم جو ہم مکمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے جو آپریشن سندور ہے اس کو پوز کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں دہشت گرد مار دی ہیں. یار آپ ایک 1.5 ارب آبادی والے ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ جڑے 100 بندے مارے جے کسی ایک دن آتے دس دو، کسی ایک دن دس دو. آپ نے کہا ہم نے رؤوف اظہر مار دیا. چلے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے خود اس سے بات کر لی رؤوف اظہر سے، زندہ ہے وہ. کس کو مارا آپ نے؟ کوئی ایک، یار کس کو بے وقوف بناؤ گے آپ؟ اس انڈیا کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو جس کو آپ خود ڈیجیٹل انڈیا کہتے ہو، جہاں کی یوتھ واقعی ایک ایجوکیٹڈ یوتھ ہے جو آج آپ سے سوال پوچھ رہی ہے کھڑے ہوتے ہوئے. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے؟ کیڑے 100 دہشت گرد؟ کوئی ان کے جنازے ہوئے ہوں گے، ان کا کوئی ویڈیو فوٹو ایویڈنسز ہوگا. وہ یار تو پریزنٹیشن آپ نے آپ کے آج آرم فورسز کے لوگوں نے دی، مجھے تو دکھ ہوا ہے. ان سے اچھی پریزنٹیشن جو انڈین آرمی کے لوگ بیٹھ کے لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، ایئر کموڈور، ایئر وائس مارشل، او یار خدا دا واسطہ جڑی پریزنٹیشن تسی دیتی ہے اس سے اچھی پریزنٹیشن پاکستان میں 8th اسٹینڈرڈ کا بچہ بنا سکتا ہے. کیا پریزنٹیشنز آپ دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس فیکٹس ہی نہیں ہیں، آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے پھر رہے ہیں. دنیا بھر کا میڈیا بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں برے طریقے سے. مودی صاحب کہتے ہیں جی میں 100 دہشت گرد مارتا نہیں، بڑی مہربانی. وہ کون ہے دہشت گرد دس دینا؟ کسی ایک دن دسو. آج 13 مئی ہونے جا رہا ہے، 22 اپریل کو واقعہ ہوا، آج تک آپ ایک بندے کا نام نہیں بتا سکے پہلگام میں کون شامل تھا. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے پاز کر دیا. اور مودی صاحب نے ایک اور دھمکی دی ہے. مودی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں بات چیت تو نہیں کروں گا، بات چیت ہوگی دہشت گردی پہ ہوگی. ہاں ہم بھی چاہتے ہیں دہشت گردی پہ بات ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسلم اشو آپ کے دلی ہاسپٹل میں پاکستان کا دہشت گرد جس نے پاکستان میں دہشت گردی کی BLA والا، وہ آپ کے دلی ہاسپٹل میں علاج کیسے کروا رہا تھا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ BLA نے جو پریس ریلیز دی ہے آپ کے حق میں، یہ پریس ریلیز کہاں سے لکھی ہے، اس کا ایڈریس پتہ ہے ہمیں. دلی سے کس نے وہ پریس ریلیز لکھی، کس سسٹم میں وہ لکھی گئی، میرے پاس ہے، وہ ثبوت میں بھی دوں گا. آئیے دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کشمیر ہے اس پہ بات کریں، ہم بھی چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کشمیر ہے ہم اس پہ بات کریں بات. مودی صاحب بہت ترس آ رہا ہے مجھے آپ پہ. اب یہ لولو پوپو نہیں ہوگی. اب آپ نہیں طے کریں گے، اب ہم طے کریں گے. آپ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی. مجھے یہ لگتا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ شاید نریندر مودی صاحب کو اپنی اس وزارت سے کہیں ہاتھ نہ دھونا پڑے. بہت حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.